بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے کلمے کی طاقت۔ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا؟ محترم ناظرین، اللہ پاک نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت بخشی ہے۔ جیسے رات ساری برابر نہیں، رات کا آخری حصہ باقی رات پر فضیلت کے اعتبار سے زیادہ برکت والا ہے، یعنی سحری کے وقت اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعائیں سنتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ نے فضیلت رکھی ہے، یعنی کہ صبح سویرے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت بخشی، سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خاص طور پر چن لیا۔ اسی طرح پیغمبروں پر بھی بعض کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ نے بعض اعمال کو بعض پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت بخشی۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن بعض حصہ دوسرے حصے سے زیادہ برکت والا ہے۔ اسی طرح 6 کلموں میں سے تیسرا کلمہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت باقی 6 کلموں سے زیادہ کیوں ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی۔ محترم ناظرین، پہلے آپ تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا اور تیسرا کلمہ کی فضیلت، برکت اور عظمت باقی 6 کلموں سے زیادہ کیوں ہے۔ چلیے ایک بار تیسرا کلمہ تمجید پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاؤ، توبہ اور استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرا کلمہ کا ورد ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اس کی برکات ملاحظہ فرمائیں۔ تیسرا کلمہ اوراد اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرے کلمے میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ، پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح، حمد کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے پر اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ علماء کرام اور مفسرین نے تیسرا کلمے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کا کہا گیا، چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا، اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھنا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ الحمدللہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یاد رہے اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔
فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اس کو بھی ملا لیا۔ پھر یوں پڑھنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو کیسے یہ کلمہ مکمل ہوا۔ محترم ناظرین، اب توجہ کرنا ایک بار۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا کلمہ کے پہلے واقعات کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ کیسے کیسے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، جب فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے جو جاری و ساری ہے۔ اس طرح تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ صاحب جمع الفوائد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمہ میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبہ پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین اس کے بہت سے فضائل لکھتے ہیں اور میں نے خود اپنی زندگی میں کئی بار تیسرے کلمہ کی تسبیح کو آزمایا ہے اور اب تک کئی دوستوں کو، کئی بیماریوں کو، کئی پریشان حال لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئی اور ہوتی رہیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں یہ کہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قرآن سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو میرے لیے اس کے قائم مقام ہو جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو کہا کر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور قدرت و طاقت صرف اللہ عظیم و برتر کی مشیت سے ہی ہے۔ اس نے عرض کیا، یہ کلماتیں ہم تو میرے رب کے لیے ہو گئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہا کر، اللہم ارحمنی واغفر لی واہدنی وارزقنی وعافینی۔ اے اللہ، تو مجھ پر رحم فرما
اور مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق سے نواز اور عافیت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔